دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ایئرپورٹ پر قیام کے وہ انتظامات کر لیے ہیں جو ڈیسٹینیشن پہ رہنے کے لیے چاہیے تھے. ہم نے ریلوے اسٹیشن پر ویسے رہنا شروع کر دیا ہے جیسے کہ اپنی منزل پہ جا کے رہنا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو جب ہم 2 ملین کی گاڑی سے کام چل سکتا ہے اور ہم 10 ملین کی گاڑی بائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری چیزیں مینٹین کرنی پڑتی ہیں. ہماری جو انرجی ہے، ہمارا جو ٹائم ہے، ہماری جو ذہن کی کو آکیوپائی کرنا ہے، مطلب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہم بیسک اور سادگی کی سطح پر اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اور بڑھ کر، یعنی میں اب ایک کویسچن کرتا ہوں آپ سے. ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو مسلم امہ کی صورتحال ہے ہر اعتبار سے، مطلب مسلم امہ کی صورتحال جب میں بولتا ہوں تو میرا اشارہ ایمانی اور اخلاقی صورتحال کی طرف ہوتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر میرا اشارہ ان کی علمی صورتحال پر ہوتا ہے، اور میرا اشارہ ان کی فائنینشیل صورتحال کی طرف نہیں ہے. یعنی ہمارا اصل مسئلہ ہماری فائنینشیل ویکنس نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑے جہاز نہیں ہیں اور بڑے جو ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کمزور ہیں. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے جو ریسورسز ہیں، اللہ نے مجھے ریسورسز دیے ہیں اس لیے تاکہ میں ان ریسورسز کو دوبارہ لوٹاؤں اس کاز کے لیے. میں اپنے ریسورسز کو دوبارہ سے لوٹا دوں اس بڑے کاز کے لیے. تو اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ 2 ملین کی گاڑی رکھیے اور 8 ملین جو ہیں وہ آپ اس کاز میں لگائیے. یہ اسپرٹ جو ہے وہ ہماری اس وقت نہیں ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو کچھ ہم کماتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کا بڑا حصہ ہماری ہی ذات پہ لگتا ہے. یعنی ایک فیملی جو کچھ ارن کرتی ہے اس کا بڑا حصہ اپنے ہی اوپر لگاتی ہے، اور ایک بہت ہی، یعنی ہم بچے ہوئے مال میں سے صدقہ نکالتے ہیں. ہم یعنی اللہ ہمیں وہ اسپرٹ دے کہ ہم پہلے صدقہ نکالیں اور بعد میں اس کو دیکھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن ہم اس پوزیشن، یعنی میں یہ بات میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے نوازا ہے بہت، تو ان کو یہ اسپرٹ، تو میں سمجھتا ہوں آپ پہ جائز ہے. آپ جائز طریقے سے 10 ملین کیا 50 ملین کی بھی گاڑی آپ لے لیں تو یہ سب آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، کیونکہ آپ کی حلال کی کمائی ہے اور آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں. لیکن اس گاڑی خریدنے کے نتیجے میں جب آپ اتنی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں اور آپ اسے مینٹین کرتے ہیں، اس کی جو ایکولوجیکل کاسٹ ہے، اس کی جو کہہ لیجئے کہ ہماری اپنی لائف کے اندر جو چیزوں کا بیلنس جتنا چینج ہوتا ہے، اور اس کا جو کہہ لیجئے اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں جس طرح کا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، ان نقصانات کو بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے. ویسے تو اگر آپ شرعی دیکھیں، ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کسی بھی عمل کو شرعی طور پر ایسس کرنا، یہ ایک ایسپیکٹ ہے، یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ ہو گیا، یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے. اگر ایک آدمی، فار ایگزامپل، میں چونکہ ابھی کویسچن آ گیا، میں اس سے بھی بیسک ایک اور کویسچن کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ کار فائنینسنگ کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں آپ نے. کار فائنینسنگ کے ایڈورٹیزمنٹس سب نہیں دیکھے ہوں گے، کون ایسا ہوگا جس نے نہیں دیکھے ہوں گے. مطلب اگر آپ نہیں بھی دیکھنا چاہیں تو اخبار میں اتنا بڑا ایڈ آتا ہے کہ آپ سے چھپ نہیں سکتا. اور بہرحال ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ایڈ، گاڑی نہ بھی لینا ہو تو تھوڑی دیر اس ایڈ کو دیکھتے ضرور ہیں کہ اچھا ارادہ تو نہیں ہے لیکن لیٹ سی واٹ از دیئر ان دس ایڈ. تو وہ ایک اچھا لگتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے. تو جو کار فائنینسنگ کے ایڈز آتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے کہ اچھا یہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا ایڈ ہے اور وہ گاڑی مجھے دلا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سود ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، میں نہیں لیتا، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. پھر 4 دن کے بعد ایک اور ایڈ آتا ہے جو کہ ایک اسلامک بینک کا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی ایک گاڑی خریدو جس کو، اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ وہی جو 10 ملین کی ایک گاڑی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ حلال وے، اور وہ شریعہ کمپلائنٹ ایڈ ہے، اور اس ایڈ کے اوپر تسبیح بنی ہوئی ہے، مسجد کی ایک مینارٹ دکھایا جا رہا ہے، اور ایک ٹوپی بھی ہے، اور سائیڈ میں سبحان اللہ بھی لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ بھی لکھا ہوا ہے، عربک میں اس کا ایک سٹائل ہے، اور اس میں جو
اسلامک ڈیزائن کے جو امیجز ہو سکتے ہیں نا، جو اس کے ڈیزائن وہ سارے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا اس ایڈ کو فالو کرنا ایز ایک ایسا لگتا ہے کہ بڑا ایک میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا اگر میں اس ایڈ کی اپیل پہ لبیک کہوں گا. تو یہ تاثر وہ اپنے اندر ایڈ لیے ہوئے ہے. لیکن وہ کرتا کیا ہے میرے ساتھ؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ گاڑی خریدیے. اچھا اب جو میرے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری انکم جو ہے وہ میری انکم کے اندر اتنا نہیں موجود کہ میں اتنی بڑی جمپ لگاؤں، لیکن چونکہ وہ ایک اسلامک اور شریعہ کمپلائنٹ ایڈ ہے تو میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ خریدنی بھی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے، اور میں اپنے مینز سے باہر نکلتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اسٹریچ کرتا ہوں اور میں وہ گاڑی خرید لیتا ہوں. اور اس گاڑی کو خریدنے کے بعد جو مجھے اس کی انسٹالمنٹس پے کرنی ہے اس کے لیے میں کتنی محنت کرتا ہوں، اس کے لیے میں اپنی بیوی بچوں کا ٹائم سیکریفائس کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک دن میں کہتا ہوں اپنی بیوی سے کہ بھائی تم نے بڑی تعلیم حاصل کی تھی، MS کیا تھا، تو اس MS کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی فائدہ تو ہو نا، تم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو فائدہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب ہم باہر جا کے جاب کرتے ہیں. ایجوکیشن کا تو ایک ہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ مال بناتی ہے، تو چلو ہم مطلب تم ایسی بیکار بیٹھی ہوئی ہو گھر میں تو تم بھی کچھ جاؤ. تو وہ جو اس کے لیے پے آف کرنا ہے اس لون کو، اس کے لیے پورے گھر کا جو بیلنس ہے آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اب میرے بچے جو ہیں وہ یعنی جب وہ اسکول سے گھر آتے ہیں تو ان کو ماں اویلیبل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ماں جو ہے وہ فائدہ ڈھونڈنے گئی ہے اور میں اویلیبل نہیں ہوتا، یا کیونکہ میں بہت اوور ورک کر رہا ہوں اور میں ایکسٹرا پروجیکٹس کر رہا ہوں اور ایکسٹرا ٹارگیٹس اچیو کرنے میں لگا ہوا ہوں تاکہ میں وہ گاڑی جو میں نے بائی کی ہے وہ میں اس کو خرید سکوں. اور میں اس کو یہ سب جو میرے مسئلے ہیں، کیونکہ میں نے صرف ایک اینگل سے دیکھا ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری زندگی کی معنویت کو یہ کس حد تک میری زندگی کی معنویت کا اس سے کیا تعلق ہے. دیکھیے ہم اپنی زندگی میں کنوینئنس ایڈ کرنے کی جتنی فکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں معنویت کو ایڈ کرنے کی اتنی فکر نہیں کرتے. کنوینئنس ایڈ کرنا ایک بالکل الگ کام ہے، لگژری ایڈ کرنا بالکل الگ کام ہے. زندگی کا میننگ فل ہونا اٹس این انٹائرلی ڈفرینٹ بال گیم. اور زندگی کا کنوینئنٹ اور لگژری اور بہت ہی ایک کہہ لیں کہ کمفرٹ، آپ نے کمفرٹ ایڈ کر لی، آپ نے کنوینئنس ایڈ کر لی، آپ بہت ہی اس وقت لیٹسٹ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. لیکن یہ سب بڑے سوالات ہیں مطلب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر کسی انسان کو بہت نوازتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اچھا خرچ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے اور اچھا گھر نہیں رکھے، وہ ایک مناسب ریزنیبلی گڈ چیزیں کرے، لیکن اس کو کنزیومرزم کی سائیکل میں نہیں جانا چاہیے، اس کو لیٹسٹ کے چکر میں نہیں جانا چاہیے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے جو رولز ہیں ان کو میننگ فلی میں اپنے رولز کو میننگ فلی پرفارم کروں اور میری لائف میں میننگ فلنس میرے لیے سب سے اہم چیز ہے. اس کو انشور کرنے کے لیے ٹھیک ہے میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور وہ ایک اچھا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اگر خراب لیپ ٹاپ لوں گا تو میں ہر 2 مہینے کے بعد اپنے لیپ ٹاپ کو ٹھیک نہیں کروا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا سا لیپ ٹاپ لے لوں تاکہ مجھے پھر اگلے 5-6 سال تک میرا ارادہ ہے کہ میں اس لیپ ٹاپ کو آخری ٹائم تک یوز کروں. میرے پاس اچھے پیئر آف شوز ہونے چاہیے. وہ پیئر آف شوز اس لیے ہونے چاہیے تاکہ میں ایک اچھے شوز میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں اچھے سے شوز لے لوں، لیکن وہ شوز اس وجہ سے چینج نہیں کروں کیونکہ یہ شوز پرانے ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم چیزوں کو اس لیے پھینکنے لگے ہیں کیونکہ وہ پرانی ہو گئی ہیں. اور پرانی چیز اور خراب چیز آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. تو میں پرانے شوز 8 سال پرانے شوز بھی اس وجہ سے استعمال کروں کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم پرانے شوز صدقہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا نیکی کی، اور پھر نئے پیئر آف ایڈیڈاز خرید لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے بالکل صحیح کام کیا. یہ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے نئے پیئر آف ایڈیڈاز لینے کا، آپ ضرور خریدیے صدقہ دینے کے لیے، اور پرانے ایڈیڈاز میں آپ اسی طرح خوش ہوئیے جیسے نئے ایڈیڈاز میں ہوتے ہیں. یہ اپنے اندر ہم پیدا کریں. ہم دیکھیں کہ اچھا ہمارا ایک دوست ہے بہت محنت کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، اگر میں اس کو ایک نئے پیئر آف شوز دے دوں تو شاید اس کو زیادہ اچھا مزہ آئے، اچھی طرح جم کے کام کرے گا انشاءاللہ. اس کی کام ایسا ہے، وہ مجھے خوشی ہوگی، اس کے قدم اچھے راستے میں اٹھتے ہیں تو میرا جوتا پہن کے اگر اٹھیں گے تو کتنا اچھا ہے. تو نئے جوتے دے دیں اسے اور اپنے لیے پرانے جوتے رکھیں. یہ ہم نہیں کر پائے، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو پایا. ہر تھوڑے دن کے بعد گاڑی نئی، ہر تھوڑے دن کے بعد موبائل نیا. آپ
کو پتہ ہے یہ جو آپ کے موبائل فون میں بیٹری ہے اس میں جو کوبالٹ یوز ہوتا ہے اس کے اندر جو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیٹری کا بیک اپ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے, 5 دن تک آپ کا موبائل کا فون جو ہے بند نہیں ہوتا, آپ کی بیٹری ڈرین نہیں ہوتی 5 دن تک یا 6 دن تک. آپ سوچ نہیں سکتے اس کے لیے دنیا میں کتنا ہم نے جو زمین کے ساتھ کیا کیا ہے, ہم نے کوبالٹ کو کیسے نکالا ہے, ہم نے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے جنہوں نے اس ایلیمنٹ کو نکالا ہے, اور اس سے پھر یہ اس پورے کی جو کاسٹ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں لوگ اپنے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے محروم ہو گئے ہیں ہمارے موبائل فونز کی مسلسل نئی ماڈل کو اویلیبل کرنے میں. پورے ٹرائبز ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں اس وقت. آپ کو اس کا میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو کبھی آئے گا نہیں نا. مطلب میڈیا پہ صرف وہ کانٹینٹ آئے گا جو آپ کی کنزیومرزم کو بڑھائے, آپ کے اندر لو آف تھنگس کو بڑھائے. لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب ہم دیکھیں, ہم نے اپنے لیے فرض کر لیا ہے کہ عید کا دن ہے تو نیا جوڑا پہننا ہے. بھائی آپ کے پاس صحیح ہے کپڑے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے مطلب لازمی ہے کہ عید کے دن نیا جوڑا پہنا جائے. یہ کس نے کہا؟ عید کے دن سب سے اچھا جوڑا پہنا جائے یہ آپ کو کہا گیا. عید کے دن نیا جوڑا پہنا جائے یہ آپ کو نہیں کہا گیا. یہ تو ہماری یعنی 21st سینچری کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ عید کے دن نیا جوڑا پہننا ہے. حالانکہ آپ سے یہ کہا گیا ہے ویئر واٹ از دا بیسٹ تھنگ the best dress that you have, you should wear it on Eid. This is all that is expected from you. But you go to a brand store and you spend so much. یہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے اس کے نتیجے میں امت کوئی بڑا کام کر نہیں پا رہی. یعنی امت کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ وہ نائکیز خریدتی رہے, وہ BMW خریدتی رہے, وہ ایک مکان سے دوسرا مکان بناتی رہے. امت مسلسل اسی چکر میں ہے کہ وہ 400 اسکوائر یارڈس کے گھر سے نکل کے 1000 اسکوائر یارڈس کے گھر میں جائے, وہ 2 کینال کے گھر سے نکل کے 8 کینال کے گھر میں شفٹ ہو جائے. بس اس کے علاوہ امت کی کوئی انرجی اسی کام میں لگ رہی ہے. وہ نیا کپڑا, نئی گاڑی, نیا موبائل, یہی سب چل رہا ہے اس کا. اس کی لائف کی میننگ فلنس نہیں ہے کوئی. تو میں بہت معذرت خواہ ہوں اگر میں نے بہت ہی آپ کو زیادہ مایوس کیا اس طرح کی باتوں سے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سخت لگی ہوگی یا کتنی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ باتیں نہیں کروں تو میں گناہ گار ہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کنزیومرزم کو چیلنج کرنا اور کنزیومرزم کو ریزسٹ کرنا اور کنزیومرزم کو کاؤنٹر کرنے والا نیریٹو مسلم امہ میں اللہ کرے کہ پیدا ہو. کم از کم ہم فکر کی سطح پر اس بات کو تسلیم کریں کہ اتنا خریدنا زندگی کے لیے ضروری نہیں تھا جتنا میں خرید چکا ہوں. کم از کم ہر انسان یہ سوچے کہ جو کچھ میں نے زندگی میں خریدا ہے کاش میں اتنی چیزیں نہ خریدتا, اتنا کچھ خریدنا ضروری نہیں تھا. زندگی گزارنے کے لیے میں ایک بات اور شیئر کروں, زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم چاہیے اس کی ضرورت ہمیں کم محسوس ہوتی ہے. یعنی اس کے لیے اس کی وانٹ ہمارے اندر نہیں ہے. اور زندگی گزارنے کے لیے جتنے تھوڑے سے پیسے چاہیے ہمیں وہ کم لگتے ہیں. مطلب ہم چاہتے ہیں یعنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے اس سے 20 ٹائمز زیادہ بھی آ جائیں تو ہمیں کم لگتے ہیں. اور زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم چاہیے میننگ فل لائف گزارنے کے لیے اس کا اگر 1/10 بھی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے. مطلب ہماری اورینٹیشن اس وقت سوسائٹی نے ایسی کر رکھی ہے. مطلب اور اس کے پیچھے بہرحال جو کیپٹلسٹ پورا ماڈل ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے.